اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ وشیعتہ وخدامہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال مولانا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرۃ دموع فی سواد اللیل مخافۃ من اللہ لا یراد بہا غیرہ۔ معراج معرفت کے اس سفر میں آج جس دعا کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کا وہ شاہکار ہے اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی تلاوت کے بعد جس کے الفاظ جس کے معانی اس قدر معرفت اللہ سے لبریز ہیں کہ واقعاً اگر خلوص دل سے انسان اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو بعید نہیں کہ وہ اس قدر منقلب ہو جائے گا کہ معرفت اللہ کے درجات کو طے کر سکے گا۔ اور اس دعا کا نام ہے دعائے ابو حمزہ سمالی۔ اس دعا کی طرف بڑھنے سے پہلے جس مشہور صحابی کو اس دعا کی تعلیم دی گئی، آئیے پہلے ان کے بارے میں جاننے کی ذرا سی کوشش کرتے ہیں کہ کون تھی وہ شخصیت، کیا تھا ان کا مقام، ان کا مرتبہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک، کہ چوتھے امام حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب ابو حمزہ سمالی کا انتخاب کیا اس دعا کی تعلیم کے لیے۔ جناب ابو حمزہ سمالی ان کا نام تھا ثابت ابن دینار، اور پہلی مرتبہ جب ان کی ملاقات چوتھے امام علیہ السلام سے ہوئی تو واقع کربلا کے بعد ہوئی۔ اس وقت نوجوانی کا عالم تھا، اہل بیت علیہ السلام کے شہدائیوں میں سے تھے، انہیں ان کی شان اور منزلت اور ان کا مقام جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہے، اگر ایک جھلک اس کی دیکھنی ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ سمالی کو امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی تھی اور اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ھذا قبر جدی امیر المومنین علیہ السلام، اے ابو حمزہ یہ ہمارے جد امیر المومنین علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب جناب ابو حمزہ سمالی کے بارے میں اگر ہم رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو فہرست شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی کتاب فہرست میں ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس میں یکنہ ابو حمزہ السمالی، ابو حمزہ سمالی ان کی کنیت تھی، اور اس میں لکھتے ہیں کہ ثقۃ، یعنی ایک ثقہ راوی تھے۔ ثقہ کہتے ہیں اس راوی کو جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، یعنی بھروسے مند راوی تھے۔ اور اسی میں لکھتے ہیں کہ ان کے پاس تین کتابیں تھیں ان کے پاس، ایک تفسیر کی کتاب تفسیر قرآن ہے جناب ابو حمزہ سمالی کی، ایک کتاب النوادر ہے یعنی جس میں ریئر حدیثیں ہوتی ہیں وہ کتاب النوادر، اور تیسری کتاب الزہد۔ یہ تین کتابیں جناب ابو حمزہ سمالی کے پاس تھیں۔ اس کے علاوہ مرحوم نجاشی لکھتے ہیں ان کے بارے میں، وہ اپنی رجال نجاشی میں لکھتے ہیں کہ لقیا، انہوں نے ملاقات کی تھی کس سے؟ علی ابن الحسین و ابا جعفر و ابا عبداللہ و ابا الحسن علیہ السلام، یعنی چار اماموں کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام علیہ السلام۔ وَرَوَا عَنْهُمْ،
اور انہوں نے ان سے یعنی چاروں ائمہ معصومین علیہ السلام سے، چوتھے امام سے لے کر ساتویں امام علیہ السلام تک، چاروں سے روایتیں نقل کی ہیں۔ اور مرحوم نجاشی اس کے آگے لکھتے ہیں وَكَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِنَا، ہمارے بہترین اصحاب یعنی بہترین شیعوں میں سے ایک تھے، وَثِقَاتِهِمْ، اور ان میں سے بھروسے مند افراد، سب سے زیادہ بھروسے مند افراد میں سے تھے، مُعْتَمِدِيهِمْ فِي الرِّوَایَةِ وَالْحَدِیث، اور سب سے زیادہ جن پر روایتوں اور حدیثوں سے متعلق جن پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، بھروسہ کیا جا سکتا تھا، ایسے افراد میں سے ایک تھے جناب ابو حمزہ صومالی۔ وروی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ملتی ہے جناب ابو حمزہ صومالی کے بارے میں۔ کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ جناب ابو حمزہ صومالی کی مثال اپنے زمانے میں، یعنی ابو حمزہ اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسے سلمان ہو گئے اپنے زمانے میں، یعنی جناب سلمان محمدی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ مقام اور منزلت پر جناب ابو حمزہ صومالی تھے۔ اور یہ ہمارے آپ کے الفاظ نہیں، یہ امام صادق علیہ السلام، صادق آل محمد علیہ السلام جناب ابو حمزہ صومالی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ ان کی شخصیت تھی۔ پھر اگر علامہ ہلی کی رجال کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے رجال کشی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سمعت الرضا علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے یہ حدیث ہم نے سنی ہے، راوی کا بیان ہے کہ ابو حمزہ فی زمانے ہی، جناب ابو حمزہ اپنے زمانے میں ایسے تھے کل لقمان فی زمانے، جیسے جناب لقمان ہوں گے اپنے زمانے میں، یعنی جناب لقمان جن کے حوالے سے باقاعدہ قرآن مجید میں پورا سورہ موجود ہے، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 ہے قرآن مجید کا، مشہور تھے کس چیز کے لیے؟ اپنی حکمت کے لیے، لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ جناب ابو حمزہ صومالی کو امام رضا علیہ السلام نے وہی تشبیہ دی تھی کہ وہ اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے لقمان تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے زمانے کے سلمان تھے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے زمانے کے لقمان تھے۔ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں جناب ابو حمزہ صومالی۔ اور پھر آگے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیوں تھے؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ خَدِمَ أَرْبَعَةً مِنَّا، وہ اس لیے، وہ اپنے زمانے کے لقمان اس لیے بنے، کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے 4 ائمہ کی خدمت کی انہوں نے۔ اب یہاں پر رک کے ایک بات ذہن میں آتی ہے، کہیں پر بھی آپ کو کسی کی حدیث کی کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی رجال کی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جناب ابو حمزہ صومالی نے یعنی بطور غلام اہل بیت کے گھر میں آتے تھے یا ان کے گھر میں رہے۔ اس کے باوجود امام رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے 4 اماموں کی خدمت کی ہے۔ تو اب یہ خدمت کون سی تھی؟ یہ خدمت تھی اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو سیکھنا اور دوسروں تک ان حدیثوں کو سکھانا، انہیں پہنچانا۔ اس کا مطلب جو بھی اس میدان میں وارد ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو سیکھتا ہے اور دوسروں تک ان حدیثوں کو سکھاتا ہے، دوسروں تک ان حدیثوں کو پھیلاتا ہے، پہنچاتا ہے، وہ در حقیقت کیا کر رہا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ بے نہیں، آج بھی بالکل وہی مثال آج بھی پائی جاتی ہے، آج بھی وہی سیم چیز اپلیکیبل ہے کہ اگر جو بھی آج اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسروں کو جا کر ان حدیثوں کی تبلیغ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے آج اس زمانے میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ وہ خدمت تو جو جناب ابو حمزہ صومالی نے انجام دی، اور یعنی 4 ہم میں سے 4 کی خدمت کی، علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد، یعنی 3 امام، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام علیہ السلام۔ اور پھر آگے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اور کچھ عرصہ انہوں نے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ان کے زمانے میں بھی کچھ عرصہ گزارا۔ سن 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ جناب یہ تو رجال، علماء رجال لکھتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام، جیسے امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہم نے دیکھی، امام صادق علیہ السلام کی دوسری حدیث دیکھی، ایک اور حدیث کہ امام صادق علیہ السلام ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے، اس کے راوی جناب ابو بصیر ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا
اور جیسے میں پہنچا امام علیہ السلام نے مجھ سے فوراً سوال کیا ما فعل ابو حمزہ الصومالی، ابو حمزہ صومالی کیا کر رہے ہیں آج کل، یعنی کیا حال ہے ان کا؟ تو جناب ابو بصیر کہتے ہیں خلفتہ علیلا، مولا جب میں آیا یہاں پر، جب ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ علیل تھے، بیمار تھے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا رجعت الیہ، جب تم واپس پلٹ کر جانا نا ابو حمزہ کے پاس، فاقرئہ منی السلام، تو میرا سلام پہنچا دینا ابو حمزہ کو، واعلمہ، اور انہیں اس بات کی خبر دے دینا کہ انہ یموت فی شہر کذا فی یوم کذا، کہ فلاں مہینے میں فلاں دن ان کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر جیسے امام نے یہ کہا، یہ فرمایا، تو جناب ابو بصیر فوراً دریافت کرتے، سوال کرتے ہیں کہ فقلت جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان، واللہ لقد کان لکم فیہ انس، مولا خدا کی قسم ابو حمزہ صومالی کو آپ سے بڑی انسیت ہے، بڑی محبت ہے، یعنی بہت چاہتے ہیں آپ کو وہ، وکان لکم شیعتن، اور واقعاً آپ کے حقیقی شیعوں میں سے وہ ہیں۔ تو جیسے جناب ابو بصیر نے یہ کہا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صدقت، سچ کہہ رہے ہو، یعنی واقعاً امام صادق علیہ السلام، صادق آل محمد کی سند جس کو مل جائے کہ ہاں واقعاً یہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے، اس کو پھر اور دنیا میں کیا چاہیے؟ اس پر جناب ابو بصیر پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ مولا شیعتکم معکم، مولا کیا آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ امام فرماتے ہیں، اب یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے امام صادق علیہ السلام کا، امام کیا فرماتے ہیں کہ ان ہوا خاف اللہ، کہ ہاں بے شک رہیں گے اگر اس کے اندر، وہ شیعہ کے اندر خوف خدا ہو تو، وراقب نبیہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ کرے، وتوقع الذنوب، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، فاذا ہوا فعل کان معنا فی درجاتنا، تو جب وہ یہ کام انجام دے گا تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے پر فائز ہوگا۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب واپس پلٹ کر آئے اور ابو حمزہ کو آ کے ہم نے وہ تمام پیغامات دیے، وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ روایت کا جملہ ہے فما لبث ابو حمزہ الا یسیرا، بس کچھ ہی دن کچھ وقت جناب ابو حمزہ اور انہوں نے دنیا میں گزارا، حتیٰ توفیا، کہ حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن سحر کا جب وقت آتا تھا، وہ اس دعائے ابو حمزہ صومالی اس دعائے سحر کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اسلام نے، چوتھے امام علیہ السلام نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنا دعا ابو حمزہ صومالی نے سکھایا، مومنین کے لیے دعا کرنا اس دعائے ابو حمزہ صومالی میں ملے گا، دنیا اور آخرت کا خیر چاہیے اس دعائے ابو حمزہ صومالی میں ملے گا، حج و زیارات کی توفیق چاہیے اسی دعائے ابو حمزہ صومالی میں ملے گا۔ فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي